نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا مولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحامد الكريم الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. صدق الله مولانا العظيم. اللہ کے رسول کا شکر ہے جس نے ہمیں قرآن مجید کی حیثیت میں کتاب چشمہ ہدایت کے طور پہ عطا فرمائے. آج ابتداءً برکت کے لیے میں نے آیت نمبر 37 پہلے پارے کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 37 تلاوت کی. اس سے قبل سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ بیان ہوا ہے، اور پھر آپ کے حضور جو حکم دیا گیا ملائکہ کو سجدہ بجا لانے کا، سجدہ تعظیم بجا لانے کا، پھر آپ کو حکم ہوا اور حضرت حوا کو جنت میں قیام پذیر ہونے کا، اور بعد ازاں پھر حبوط علی الارض جنت سے زمین پہ اتارے جانے کا معاملہ پیش آیا. اس سے قبل یہ واقعہ آیا ہے. میں نے اس موقع پر اس کا بیان اس لیے نہیں کیا کہ وہ آگے اس سے بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ آ رہا ہے. انشاءاللہ تعالی اس کی تفصیل اس موقع پر بیان کریں گے. یہاں اتنی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب سیدنا آدم علیہ السلام کو حبوط علی الارض کا حکم ہو گیا، زمین پہ اتر کے قیام پذیر ہونے کا، تو یہاں اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا آدم علیہ السلام کو کچھ عاجزی اور معافی کے کچھ کلمات سکھا دیے. فتلقى آدم من ربه کلمات، پھر آدم نے اپنے رب سے عاجزی اور معافی کے چند دعائیہ کلمات سیکھ لیے. فتاب علیہ، وہ اللہ کے حضور انہوں نے پڑھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی. اس کی تفصیل آگے آئے گی وہ کلمات کیا تھے، لیکن ان میں سے ایک معروف دعا جو ان کلمات پر مشتمل تھی وہ تو یہ تھی: ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے اللہ، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمارے اوپر رحم نہ فرمایا تو ہم نقصان پانے والوں میں اور خسارہ اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے. یہ دعا بڑی عاجزی کی، معافی کی، بڑی مجرب اور بڑی مؤثر دعا ہے. اور آپ یوں سمجھیں کہ یہ وہ سب سے پہلی دعا ہے جو اللہ پاک نے زمین پر کسی انسان کو یا کسی پیغمبر کو تلقین فرمائی. اس دعا کی خوبی یہ ہے کہ یہ سب سے پہلی دعا ہے جو اللہ پاک نے اپنے بندوں میں سے کسی کو اور انبیاء علیہ السلام میں سے کسی کو تلقین فرمائی. اور احادیث میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آگے چل کے عرض کریں گے. انہی کلمات میں سے ایک یہ بھی تھا کہ سیدنا آدم علیہ السلام نے جب اللہ کے حضور معافی مانگی تو حضور علیہ السلام کا وسیلہ پیش کیا کہ باری تعالیٰ وہ نبی آخر زمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو تو میری ذریت سے پیدا فرمائے گا، تجھے اس کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے معاف فرما. ایک یہ دعا، اس کا ذکر قرآن مجید میں آیا، اور وہ دعائیہ کلمات اس کا ذکر بہت سی احادیث میں آیا ہے. وہ آگے انشاءاللہ کسی موقع پر تفصیل سے ذکر آ جائے گا. اس پر آدم علیہ السلام سے اللہ پاک نے پوچھا کہ آدم، یہ جو تو نے واسطہ پیش کیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ تمہیں کہاں سے پتہ چلا کہ یہ میرا محبوب اور برگزیدہ نبی ہے؟ تو آدم علیہ السلام نے عرض کیا: باری تعالیٰ، جب تو نے مجھے جنت میں قیام کا حکم فرمایا، تخلیق کے بعد، پیدا کرنے کے بعد، تو میں نے اپنا سر جو اٹھایا تو عرش الہی کی طرف، تو میں نے عرش الہی کے پایوں پر جگہ جگہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا پایا.
اور بعض روایات میں آیا ہے کہ میں نے جنت کے درخت دیکھے تو درختوں کے پتے پتے پر اور جنت کے خیموں اور محلات کے دروازوں پر اس نبی کا نام لکھا ہوا پایا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ سلسلہ انبیاء میں جو تو میری ذریت سے پیدا فرمائے گا، تیرا کوئی محبوب ترین اور برگزیدہ ترین اور مقرب ترین نبی ہے، اس لیے تیرا واسطہ۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام میں نے معاف فرما دی۔ اب جو چیز دراصل میں اس آیت کریمہ کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ہے فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات۔ سو آدم علیہ السلام نے حضرت اپنے رب کریم سے کچھ عاجزی اور معافی کے کلمات سیکھ لیے۔ یہ فتاب علیہ، پس ان کلمات کے باعث اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ جو کلمات کا سیکھ لینا ہے یہ جو تلقی ہے، اور اللہ پاک کا بعض خاص کلمات کا سکھانا، یہ درچل سلسلہ تلقین و ارشاد کی ابتدا ہے۔ سلسلہ تلقین و ارشاد کی ابتدا ہے کہ بعض مقاصد کے لیے خاص کلمات کا سیکھنا یا بعض مقاصد کے لیے خاص کلمات اور اذکار اور اوراد و وظائف کا سکھانا، یہ سنت الہیہ اور سنت آدم علیہ السلام ہے۔ بعض ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ وظیفے کیا ہوتے ہیں اور ورد کیا ہوتے ہیں اور ذکر اذکار کیا ہوتے ہیں جو بعض خاص مقاصد کے لیے یہ ورد کوئی پڑھتا ہے، کوئی یہ وظیفہ پڑھتا ہے، کوئی یہ ذکر پڑھتا ہے خاص، اور کہتا ہے اس سے یہ برکات ہوں گی، یہ مقاصد پورے ہوں گے۔ بعض اوقات بعض ذہنوں میں کم علمی کی وجہ سے خیال آتا ہے کہ شاید یہ امور بدعت میں سے ہیں اور ان کی کوئی اصل نہیں ہے۔ تو بس یہ بات یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کی سنت سے اصل ہونا تو کثرت سے ثابت ہے، میں تو اس کی سنت الہیہ ہونے کا بیان کر رہا ہوں کہ گویا سب سے پہلی، یوں سمجھیے کہ سب سے پہلی تلقین زمین پر اللہ کی مخلوق اور بندوں کے آباد ہونے سے بھی پہلے جو اللہ پاک نے فرمائی وہ کلمات اور اذکار کی تلقین تھی۔ اس لیے بعض نیک مقاصد کے لیے کلمات اور اذکار کا سیکھنا اور سکھانا یہ سنت ہے اللہ کی اور انبیاء کی، اور پھر اس سے برکت کا پیدا ہونا یہ قرآن مجید سے استنباط ہوتا ہے فتاب علیہ، پس اس وجہ سے اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی، اور اللہ پاک رحمت اور کرم نوازی کے ارادے کے ساتھ ان کی طرف متوجہ ہو گیا۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ تواب الرحیم ہے۔ اس کے بعد اگلی بات جو یہاں قابل توجہ ہے وہ یہ کہ جب انسان ہم زمین میں آباد ہو گئے تو اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، وہ جو میں نے پہلی بات عرض کی اذکار اور ادعیہ کا اور دعوات کا اور کلمات کا تلقین کرنا اور سیکھنا سکھانا، اس لیے سلاسل میں اور روحانی طور پر مشائخ اور صوفیاء اور بزرگان دین مریدین اور مستفیدین کو اور طالبین کو اسی طرح مسنون اذکار اور اوراد سکھاتے ہیں اور وہ سیکھتے ہیں، اور یہ سلسلہ اس سنت کے تابع ہے، اور اللہ پاک اس سے برکات پیدا فرماتا ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا پس تمہارے پاس میری طرف سے جب کوئی ہدایت پہنچے وحی کی صورت میں، فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو جو بھی میری ہدایت کی پیروی کرے گا نہ ان پر کوئی خوف طاری ہوگا اور نہ وہ لوگ غمگین ہوں گے۔ اب یہاں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ خوف و غم کی بھری ہوئی زندگی، جس طرح کی زندگی میں اس وقت ہم مبتلا ہیں، ہر طرح کا خوف ہے، جان کا خوف، عزت کے لٹ جانے کا خوف، جان کے تلف ہو جانے کا خوف، مال کے لٹ جانے کا خوف، تباہی اور بربادی کا خوف، یکلخت امن کے تباہ ہو جانے کا خوف، الغرض ہزارہا قسم کے خوف ہیں جنہوں نے ہماری زندگی کو گھیر رکھا ہے، اور ہزارہا چیزیں تلف ہو رہی ہیں جن کے تلف ہونے سے زندگی غم کی آماج گاہ بن کے رہ گئی ہے اور معاشرہ غموں بھرا معاشرہ بن کے رہ گیا ہے۔ تو قرآن مجید کی اس آیت کریمہ نے ہمیں متوجہ کر دیا، متوجہ کرنا اللہ کا کام ہے اور پھر متوجہ ہو جانا یہ ہمارا کام۔ متوجہ کیا کہ اگر تم خوف اور غم سے اپنی زندگی کو محفوظ کرنا چاہتے ہو یہاں بھی اور وہاں بھی، تو اس کا راستہ صرف ایک ہے، فمن تبع ہدایا، کہ جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ خوف و غم سے محفوظ ہو جائے گا۔ جو لوگ اور جو معاشرہ اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت کی پیروی کرے گا
وہ خوف و غم سے محفوظ ہو جائے گا۔ اس سے یہ بات طے ہو گئی کہ جو معاشرہ ایماندار معاشرہ کہلائے اور اسلام کا نام لیوا ہو اور اللہ رسول کا کلمہ گو ہو اور پھر اللہ کی ہدایت سے منہ موڑ لے، تو اس کے مفہوم برعکس کے طور پہ لازم ہوگا کہ وہ خوفوں میں گھیر لیا جائے اور اس معاشرے کے اندر غم مسلط کر دیے جائیں اور خوف مسلط کر دیے جائیں۔ گویا ہدایت سے منہ موڑنا خوف و غم میں گر جانے کی علامت ہے، اور اللہ کی ہدایت کا پیروکار بن جانا خوف و غم سے نجات پا جانے کی صورت ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ذکر شروع کیا۔ یہاں ایک بات عرض کروں کہ یہ سورہ بقرہ ہے پوری، خاص طور پہ پہلا پارہ، دوسرا اور آگے تیسرے پارے میں جہاں ختم ہوتی ہے، اس میں کثرت کے ساتھ ذکر یہود کا اور بنی اسرائیل کا آیا ہے۔ اور بقرہ یعنی گائے، یہ بھی ایک واقعہ ہے جو اسی پہلے پارے میں آئے گا، وہ بھی یہود کا، بنی اسرائیل کے زمانے کا ایک واقعہ ہے، اسی کے نام سے سورت کا نام رکھ دیا گیا، اسی واقعے کی مناسبت سے۔ تو یہود چونکہ ہماری امت سے پہلی امت تھی، آپ کہیں گے کہ وہ تو پہلی امت تو عیسائی تھے، تو دراصل عیسائی بھی یہود میں سے نکلے۔ یہ سب بنی اسرائیل کی قوم ہے، اور اسرائیل لقب تھا سیدنا یعقوب علیہ السلام کا، سیدنا یعقوب علیہ السلام کا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں، ان کا لقب ہے اسرائیل۔ اس کا معنی اللہ کا بندہ، جیسے عربی میں ہم کہتے ہیں عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ اسرائیل کا معنی کیا ہے؟ عبرانی زبان کا لفظ تھا اللہ کا بندہ۔ یہ حضرت یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام ان کا لقب، ان کی ساری اولاد بنی اسرائیل کہلاتی۔ تو اب ان کے بیٹے آگے یوسف علیہ السلام ہیں، تو پھر سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام تک یہ ساری اقوام جو گزری ہیں یہ بنی اسرائیل میں سے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر اس بنی اسرائیل کو یہود کا نام دے دیا گیا، اور جب عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی تو عیسیٰ علیہ السلام بھی یہودیوں میں سے آئے، بنی اسرائیل میں سے، یہود میں سے، مگر جو ان کے اوپر ایمان لائے اور ان کے پیروکار ہو گئے وہ نصارہ کہلانے لگے، ان کی مدد کرنے والے، اور جو ان پر ایمان نہ لائے وہ طبقہ الگ رہ گیا، اس کو یہود کہا گیا، اور جو ان میں سے ان پر ایمان لے آیا وہ نصارہ یا عیسائی بن گئے۔ تو جو روٹ ہے، اصل وہ ایک ہے، بنی اسرائیل۔ تو کثرت کے ساتھ بنی اسرائیل کا اور یہود کا اور نصارہ کا ذکر اس صورت میں آیا ہے۔ یہاں سے وہ بیان شروع ہو رہا ہے آیت نمبر 40، اور زیادہ بیان اس کا ایک تو اس وجہ سے آیا کہ بنی اسرائیل نے طویل زمانہ پایا اور ہزارہا انبیاء علیہ السلام اور بہت سے رسول اعظام اسی بنی اسرائیل میں آئے۔ تو کثرت کے ساتھ جتنے انبیاء علیہ السلام کا اور رسول اعظام کا ذکر آتا ہے وہ بنی اسرائیل میں سے ہی ہوتے ہیں، سو لا محالہ اس بنی اسرائیل کا اور یہود و نصارہ کا تذکرہ قرآن مجید میں آ جاتا۔ اور دوسری وجہ یہ کہ چونکہ ہم سے پہلے قریب ترین امت یہ ہوئی جو حضور علیہ السلام کی بعثت سے قبل کم و بیش آپ یوں سمجھیں کہ 2000 سال اوپر تک یہ امت کا زمانہ تھا۔ عیسیٰ علیہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ حضور علیہ السلام سے قبل، حضور علیہ السلام سے قبل تقریباً عیسیٰ علیہ السلام سے قبل 2500 کے لگ بھگ عیسیٰ علیہ السلام سے قبل ہے ان کا زمانہ، 2200 سے 2400 قبل مسیح ان کا زمانہ ہے۔ تو 500-550 سال عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کے جمع کر لیں تو 3-3.5 ہزار سال حضور علیہ السلام سے قبل سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ بنتا ہے، اور یعقوب علیہ السلام ان کے پوتے ہیں، سو ان کی جو آگے اولاد چلی، اس لیے یہ تقریباً 2500 سال یا اس سے بھی زائد عرصے پر یہ بنی اسرائیل کی داستان اور ان کی تاریخ محیط ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اور چونکہ یہ قریب ترین امت تھی اور یہود اور نصارہ اسی کی 2 شاخیں عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھیں، لہٰذا جب بھی کسی اولاد کو کوئی نصیحت کرتا ہے تو اگلوں کی مثالیں دے کر کرتا ہے۔ جب آپ اپنی اولاد کو نصیحت دیتے ہیں
تو اپنی مثالیں زندگی کی دیتے ہیں، اپنے باپ دادا کی دیتے ہیں، اپنے بزرگوں کی دیتے ہیں، اپنے مشاہدات کی بیان کرتے ہیں اور اپنے بزرگوں کے بتائے ہوئے مشاہدات بیان کرتے ہیں۔ یہ طریقہ ہوتا ہے نصیحت و تلقین کا۔ تو امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تلقین کی گئی اور احکام دیے گئے اور انہیں نافرمانی سے ڈرایا گیا اور سرکشی اور بغاوت کی زندگی سے ڈرایا گیا اور عذاب آخرت سے ڈرایا گیا اور نافرمانی کے انجام سے انہیں آگاہ کیا گیا، تو لازم تھا کہ ساتھ ہی ساتھ پچھلے واقعات جو بیت چکے ان کو بتائے جائیں کہ لوگوں پہلے ایسا ہو چکا ہے، کہیں تم اسی راہ پہ نہ چل پڑنا۔ بس اس طرح کی بات ہے۔ یہاں سے ان احکام اور تعلیمات کا ذکر آ رہا ہے جو اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو دیں، مگر وہ صرف ان کے لیے نہ تھی، ان کا قرآن مجید میں ریپیٹ کیا جانا، بیان کر دیا جانا، دہرا دیا جانا، اس بات کی دلیل ہے کہ اب وہ احکام امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو گئے۔ گویا بنی اسرائیل کے ذکر سے تو اللہ پاک نے صرف بیان کیے، احکام وہ ہمیں دیے جا رہے ہیں۔ تو مفہوم ان کا یہ ہوتا ہے کہ میں نے بنی اسرائیل کو بھی یہ حکم دیا تھا اور تم سے یہ جو کہہ رہا ہوں اور سنا رہا ہوں سن لو، یہ حکم تمہارے لیے بتکرار نازل کیا جا رہا ہے اور تمہیں منتقل کیا جا رہا ہے۔ فرمایا اے بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم۔ اس میں پہلی تلقین یہ ہوئی، اب ہم اختصار سے ان تعلیمات کا ذکر کرتے جائیں گے۔ اے بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، میرے وہ انعام یاد کرو جو میں نے تم پر کیے۔ اب اس حصے سے جو حکم معلوم ہوا وہ یہ کہ مسلمان کی اور ایماندار کی، مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھے۔ یہ جو بیان ہے، اس بیان سے بھی ایک حکم معلوم ہوا، جو نعمتیں میں نے تم پر کی ان کو ہمیشہ یاد رکھو، ان کا ذکر کرو۔ تو وہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا اور اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرتے رہنا یہ اہل ایمان کی علامت میں سے ہے۔ اس لیے کہ جب عام مومنین کے لیے کہ جب ایک بندہ اللہ کی ہوئی نعمتوں کو ذکر یاد رکھتا ہے تو وہ اللہ کو کبھی بھول نہیں سکتا۔ جب وہ نعمتوں کو یاد رکھے گا تو نعمت عطا فرمانے والے کو کیسے بھول سکتا ہے؟ دراصل اشارہ اس طرف ہے کہ لوگوں میری نعمت کو یاد کرو تاکہ نعیم بھی یاد رہے، نعمت دینے والا بھی یاد رہے۔ تو یہ اہل ایمان کا ایک راہ ہے کہ جو نعمت سے نعیم کو، نعمت والے کو یاد کرتے ہیں، اور کچھ وہ ہوتے ہیں اللہ کے مقرب برگزیدہ بندے کہ وہ نعمت والے کو یاد کرتے ہیں اور اس سے پھر اس کی نعمتوں کو دیکھتے ہیں۔ وہ منعم کو یاد، یہ نعمت سے منعم کی طرف جاتے ہیں، وہ منعم سے نعمت کی طرف جاتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میری نعمتوں کو یاد کیو۔ دوسرا حکم دیا وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، تم میرے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کرو تو میں تمہارے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کر دوں گا۔ اس سے دو حکم معلوم ہوئے، ایک یہ کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم نے جب کلمہ پڑھا تو ہم نے اللہ کے ساتھ ایک وعدہ کر لیا، اللہ کے ساتھ دو وعدے کر لیے، بلکہ لا الہ الا اللہ کہہ کر یہ وعدہ کر لیا کہ باری تعالیٰ ہم نے تیرے سوا ہر معبود کے تصور کو ٹھکرا دیا ہے، دنیا کے تمام جھوٹے معبودوں کو اور ان بتوں کو اور ان تصورات کو پاش پاش کر دیا ہے، اور ہم ہر باطل سے جدا ہو کر تیرے حضور جھک گئے ہیں، تیری بندگی کا قلادہ گلے میں ڈال لیا ہے۔ محمد رسول اللہ کے کلمہ طیبہ کے حصے میں یہ وعدہ کیا کہ باری تعالیٰ ہم نے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو تیرا برگزیدہ رسول ہے، انہیں اپنا رسول مان لیا، یعنی آج سے تیری بندگی کے بعد ہر بندگی کو چھوڑتے ہیں اور تیرے محبوب کو رسول مان لینے کے بعد ہر قیادت اور ہر نظام کو چھوڑتے ہیں، عبادت تیری کریں گے اور حکم اور تعلیم تیرے رسول کی دی ہوئی مانیں گے، ہماری زندگی تیری عبادت اور تیرے محبوب کی اطاعت سے مزین ہو جائے گی۔ ہم نے اللہ سے وعدہ کر لیا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے بھی تم سے وعدے کیے، بنی اسرائیل کو بھی یہی فرمایا تھا کہ جو تم نے مجھ سے وعدہ کیا پھر میں نے تم سے وعدہ کیا، وعدوں کا بھی ذکر آگے آئے گا۔
تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر تم چاہو کہ میں اپنا وعدہ پورا کروں، اور اللہ نے ہم سے وعدہ کیا، آگاہ ہو جاؤ اللہ کا گروہ ہی کامیاب و کامران ہوگا۔ لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، نہ کبھی گھبرانا، نہ کبھی ہمت ہارنا، مومنوں نہ کبھی حوصلہ ہارنا، غلبہ، کامیابی، کامرانی تمہارے قدم چومے گی، تم ہی کامیاب و کامران اور غالب و فائق ہوگے، بشرطے کہ تم مومن ہو جاؤ۔ تو اللہ پاک نے بڑے وعدے کیے، دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی۔ ہماری طبیعت اور ہمارا مزاج یہ بن گیا ہے کہ ہم اللہ سے توقع کرتے ہیں کہ وہ اپنے کیے ہوئے وعدے جو اس نے ہم سے کیے پورے کرے۔ اللہ سے کیے ہوئے وعدے ہم پورا نہیں کرنا چاہتے، ہم اللہ سے کیے ہوئے وعدے پورا نہیں کرنا چاہتے، ان پر دھیان ہی نہیں کرنا چاہتے، اور توقع یک طرفہ کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں مسلمانوں کو تو غالب کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ یہ سوال ہوتا ہے، اور کئی نوجوان نسل کے ذہنوں میں سوال اٹھتا ہے کہ اللہ نے تو مسلمانوں کے ساتھ غلبے کا وعدہ کیا تھا، مومنوں کے ساتھ عزت کا وعدہ کیا تھا، عروج کا وعدہ کیا تھا، کامیابی کامرانی کا وعدہ کیا تھا، اور مسلمان تو دنیا میں آج ذلیل ہو کے رہ گئے، رسوا ہو کے رہ گئے، تباہ و برباد ہو کے رہ گئے۔ تو اللہ اپنا وعدہ پورا کیوں نہیں کر رہا؟ ہم یہ سوال اس لیے کرتے ہیں کہ ہم نے وہ وعدہ کبھی تکلیف کی ہی نہیں کہ قرآن کھو کے پڑھیں کہ وعدہ کہاں کیا ہے اور وعدہ کیا کیا ہے۔ اللہ نے غیر مشروط اور مطلق وعدہ کبھی کیا ہی نہیں تھا کہ تم جو جی میں آئے کرتے رہو میں تمہیں غالب کر دوں گا۔ اللہ نے مسلمانوں کے ساتھ یہ وعدہ کبھی کیا ہی نہ تھا۔ اس نے تو اپنے وعدے کے ایفا کا بھی اصول بیان کر دیا، اوفو بعہدی، پہلے تم اپنا وعدہ پورا کرو جو مجھ سے کیا ہے، اوفی بعہدکم، پھر میں تم سے اپنا وعدہ پورا کر دوں گا۔ سادہ سا سوال ہے، کیا ہم نے اپنا وعدہ پورا کر لیا ہے؟ اگر اس کا جواب ہاں میں ہے تو پھر ہم پوچھنے میں بھی حق بجانے ہوئے ہیں کہ اللہ وعدہ کیوں نہیں پورا کر رہا، اور اگر ہم اپنا وعدہ پورا کرنے کی طرف آنے کو ہی تیار نہیں تو ہمیں یہ پوچھنے کا حق کیسے مل گیا کہ اللہ وعدہ کیوں نہیں پورا؟ اللہ کا وعدہ ہی نہیں ہے۔ اللہ کا وعدہ تو اس صورت میں ہے جب ہم اپنا وعدہ پورا کریں۔ تیسری چیز فرمائی وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور لوگوں مجھ ہی سے ڈرا کرو، مجھ ہی سے ڈرا کرو۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، مجھ ہی سے ڈرا کرو۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور سے ڈرو گے تو اس کا مطلب ہے تمہارا ایمان کمزور ہے۔ اس لیے علامہ کہتے ہیں ہر کے رمز لا الہ فہمیدہ است، شرک را در خوف مزمردیدہ است۔ جس نے لا الہ الا اللہ کا راز پا لیا اس کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ کے سوا کسی بھی دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت و سلطنت سے ڈرنا یہی شرک ہے۔ آج 56 ممالک ہیں پوری دنیا میں اسلام کے نام لیوا، عالم اسلام کے 56 ممالک، اور وہ عالم کفر کے ایک ہی طاقتور ملک سے ڈرتے ہیں۔ یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ پھر چوتھی بات فرمائی وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور اس کتاب پر بھی ایمان لاؤ۔ یہ چونکہ خطاب بنی اسرائیل کو ہو رہا ہے، یہود و نصارہ کو، اس کتاب پر بھی ایمان لاؤ جو میں نے اپنے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہے، مصدقا لما معکم، اور یہ کتاب اس کی اصلاً تصدیق کرنے والی ہے جو تمہارے پاس موجود ہے، یعنی تورات اور انجیل جو کتابیں تمہارے پاس موجود ہیں ان کی اصلاً یہ کتاب مصدق بن کر آئی ہے، تصدیق کرنے والی۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، تو یہ تو جو کتاب موسیٰ علیہ السلام پر اور عیسیٰ علیہ السلام پر اتری، جو کتاب موسیٰ علیہ السلام پر جو تمہارے ہاتھ میں ہے، یہ تو اصل اس کتاب کی تصدیق کرنے والی کتاب بن کے آئی ہے، یعنی قرآن۔ تو تم ہی اگر اس کا انکار کرنے والے بن جاؤ تو بڑی حیرت کی بات ہے کہ تم ہی سب سے پہلے اس کے منکر نہ بنو۔ اور اس کے ضمن میں جو حکم دیا وہ یہ ولا، جو ہمارے لیے بھی جس کا اطلاق ہوتا ہے، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور تم میری آیتوں کو دنیا کی تھوڑی سی قیمت پر فروخت نہ کر دیا کرو۔ ثَمَنًا قَلِيلًا، دنیا کی تھوڑی سی قیمت پر فروخت نہ کر دیا کرو۔
اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر زیادہ پیسے مل جائیں تو پھر فروخت کر دو۔ اگر دین کا سودا اور قرآن کا سودا اور اللہ کی آیتوں کا اور احکام کا سودا 1000 2000 5000 سے ہوتا ہو تو پھر نہ بیچو، پھر کہو ہم قرآن بیچ دیں، ہم شریعت بیچ دیں، ہم اسلام بیچ دیں۔ اور اگر وہی سودا لاکھوں میں طے پا جائے زیادہ قیمت میں تو بیچ دو، نہیں، یہ معنی نہیں ہے۔ ثمناً قلیلا سے مراد یہ ہے کہ اگر ساری دنیا کی دولت اور سرمایہ اٹھا کر تمہارے قدموں میں بھی رکھ دیا جائے تو یہ ساری دنیا کی دولت میری آیتوں کے مقابلے میں بڑی تھوڑی قیمت ہے۔ ثمناً قلیلا یہ جو کہا گیا یہ دراصل اشارہ ہے میری آیتوں کے مقابلے میں، میری عطا کردہ نعمت کے مقابلے میں، میری ہدایت کے مقابلے میں، میری اتاری ہوئی شریعت کے مقابلے میں، میرے قرآن کے مقابلے میں تم سمجھو اگر لاکھوں کروڑوں اربوں روپے کا سرمایہ دولت ساری دنیا مشرق سے مغرب تک تمہارے قدموں میں لا کے انبار کر دیا جائے اور کہا دیا جائے کہ کچھ آیتیں بیچ دو، ان کا مفہوم بدل دو، قرآن کو چھوڑ دو، اللہ کے دین کی پیروی چھوڑ دو، اس کا تقاضا چھوڑ دو، تو سرمایہ و دولت اور دنیاوی مفاد اور جاہ و منصب اور عمارت اور سلطنت الغرض کسی بھی لالچ میں آ کر میری آیتوں کو نہ چھوڑنا، چونکہ ساری دنیا کا مفاد ایک طرف اور میری آیتوں کی قدر و قیمت ایک طرف، اس کے مقابلے میں یہ سب کچھ قلیل اور حقیر ہے۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور خبردار دوبارہ کر دیا مجھ ہی سے ڈرتے رہا کرو۔ اس کے بعد چھٹا حکم دیا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور حق کی آمیزش باطل کے ساتھ نہ کیا کرو۔ یہ چھٹا حکم ہے، حق کی آمیزش باطل کے ساتھ نہ کیا کرو۔ اس میں کیا سمجھایا گیا؟ یعنی گڑ مڑ نہ کر دیا کرو حق اور باطل میں، جو ہم ہر وقت کرتے رہتے ہیں۔ حق اور باطل کو خلط ملط نہ کر دیا کرو۔ ہم کرتے ہیں، حق اور باطل کو ملا دیتے ہیں، خیر اور شر کو باہم ملا دیتے ہیں، زندگی میں نیکی اور بدی کو ملا دیتے ہیں، اللہ کی فرما برداری اور نافرمانی کو ملا دیتے ہیں۔ اگر ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں تو ہماری اپنی زندگیاں اور ہماری گھریلو زندگیاں اور ہماری سماجی اور معاشرتی زندگیاں ساری کی ساری حق اور باطل کی آمیزش سے اور خیر و شر کی آمیزش سے اور نیکی اور بدی کی آمیزش سے اور اللہ کی فرما برداری اور اللہ کی نافرمانی کی آمیزش سے عبارت ہو کے رہ گئی۔ فرمایا نہیں، حق کو حق رہنے دیا کرو اور باطل کو باطل رہنے دیا کرو۔ اور اس میں اس امر کا بھی اشارہ ہے کہ اگر تم سے حق بات پوچھی جائے تو وہ بھی گڑ مڑ کر کے نہ بتایا کرو کہ نہ کسی کو یہ پلے پڑے نہ یہ پلے پڑے، دونوں گھر راضی ہو جائے۔ یہ بھی ہماری عادات میں سے ہے کہ ایسی بات کر دینا کہ کوئی بھی ناراض نہ ہو، اور یہ سوچنا چلو بھائی ہم کیوں کسی کو ناراض کریں، یہ ہماری وضع کردہ سوچ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس سوچ کو رد فرمایا، بھئی ہم ایسی بات کیوں کریں جس سے کوئی ناراض ہو جائے، نہیں۔ تو یہ اس طرح کا مطلب ہے تاکہ جو باطل کا تقاضا کر رہا ہے ہم سے وہ بھی خوش رہے، اور جو حق کی توقع رکھتا ہے ہم سے وہ بھی خوش رہے۔ اس طرح لگی لپٹی بات کریں کہ حق والے بھی راضی ہوں اور باطل والے بھی راضی ہوں۔ یہ یہودیوں کی نفسیات تھی جس کو اللہ پاک نے رد کر کے تلقین کی، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، نہیں، جب بات کرو کھلی کھلی کیا کرو تاکہ حق حق لگے اور باطل باطل لگے، ان میں واضح امتیاز ہو جائے۔ ساتواں حکم دیا وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق کو چھپایا بھی نہ کرو۔ دو الگ بات، پہلے تھا حق اور باطل کو ملا دینا، گڑمڑ کر دینا، اور اب فرمایا کہ حق کو جان بوجھ کر وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم جانتے ہو کہ یہ حق ہے اور جانتے ہو کہ حق یہ ہے، مگر تم حق کو چھپا رہے ہو، اس پر پردہ ڈال رہے ہو، صرف اس لیے کہ اگر حق کا اظہار کیا تو شاید میرے کسی مفاد کو نقصان پہنچ جائے، میرا کوئی دنیاوی بنتا ہوا کام بگڑ جائے، یا جس سے مجھے کوئی مفاد اور منفعت ہے شاید وہ مجھ سے ناراض ہو جائے۔ یعنی دنیاوی مفاد کی خاطر ہم ایسی زندگی گزار رہے ہیں اور ایسی گفتگو کرتے ہیں اور ایسے معاملات زندگی بسر کرتے ہیں جن میں واضح طور پر حق چھپا چھپا کے چلتے ہیں۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اشارہ ہے ہمارے ضمیر کو جھنجھوڑا جا رہا ہے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ یہ خطاب ضمیر کو ہے کہ لوگوں اپنے ضمیر میں جھانک کر دیکھو، اپنے من میں جھانک کر دیکھو، تمہارا ضمیر اگر زندہ ہے تو وہ جانتا ہے کہ جسے چھپا رہے ہو یہی حق تھا،
تمہارا شعور جانتا ہے کہ جسے چھپا رہے ہو یہ حق تھا، تمہاری عقل، تمہارا دل جانتا ہے جسے چھپا رہے ہو یہ حق تھا۔ فرمایا نہیں، خبردار حق کو چھپایا نہ کرو۔ پھر 8واں حکم دیا، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور نماز قائم کیا کرو۔ پھر 9واں حکم دیا کہ زکوٰۃ ادا کیا کرو۔ 10واں حکم دیا کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کر رکوع کیا کرو، یعنی نماز با جماعت کے نظام کو بپا کیا کرو۔ پھر 11واں حکم دیا، أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ۔ پھر فرمایا 11ویں حکم میں کہ کیا تم دوسرے لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور حالانکہ تم اللہ کی کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو۔ یہ عام مسلمان کو بھی خطاب ہے، مگر بطور خاص ان لوگوں کو خطاب ہے جو قرآن پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں اور قرآن کے درس دیتے ہیں اور قرآن کی آیات و احکام سے واقف ہیں، تلاوت کرتے ہیں، جن کی زندگی پر ایک مذہب کا رنگ چڑھا ہوا ہے، اور جو مذہب اور دین اور اسلام کے حوالے سے جن کی ایک پہچان ہے، ان کے لیے بطور خاص خطاب ہے۔ فرمایا کہ کیا وجہ ہے اے واعظ کرنے والوں، اے نیکی کی تلقین کرنے والوں، درس دینے والوں، دنیا کو نیکی کی دعوت دینے والوں، کیا بات ہے جب نیکی کا معاملہ آتا ہے تو وہ صرف دعوت کے لیے ہے، تمہارے اپنے عمل کے لیے نہیں؟ لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو، حکم دیتے ہو، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، مگر اپنی زندگی میں نیکی داخل کرنے کے وقت آتا ہے تو اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور دیکھو تم اللہ کی کتاب بھی پڑھتے ہو، اور پھر بھی یہ تضاد ہے قول و عمل میں اور واعظ و عمل میں، یہ تضاد۔ تو گویا اللہ پاک نے اس بات کے امکان کو رد کر دیا کہ اہل ایمان کے لیے یہ تو ممکن ہی نہیں کہ وہ قرآن پڑھیں اور پھر ان کے قول اور عمل میں اور ان کی نصیحت اور اپنی زندگی میں تضاد پایا جائے۔ افلا تعقلون، کیا تم سوچتے نہیں ہو؟ پھر اس کے بعد 12واں حکم دیا، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد مانگا کرو اللہ سے صبر اور نماز کے ذریعے۔ تو صبر کا حکم دیا اور نماز کا، اور جو حکم ہے اس میں جو راز کی بات ہے وہ صبر اور نماز کو اللہ کی مدد کا ذریعہ بیان کیا۔ صبر اور نماز کو اللہ کی مدد کا ذریعہ اور وسیلہ اور اللہ کی مدد کا واسطہ بیان کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز عبادت ہے جو خاص خاص اوقات پر آتی ہے، اور صبر کیا ہے؟ صرف مصیبت میں صبر نہیں ہوتا، بلکہ صبر ایک ایسی جامع زندگی ہے کہ ہر وہ چیز جو نفس چاہے اور آپ اس کو روک لیں، رک جائیں، یہ صبر ہے۔ نفس چاہے کہ یوں کر لوں، جی چاہے کہ یوں کر لوں، طبیعت چاہے کہ یوں کر لوں، اولاد چاہے کہ یوں کر لیا جائے، بیوی بچے چاہیں کہ یوں کر لیا جائے اور ہو وہ ناجائز، برادری چاہے کہ یوں کر لیا جائے، معاشرہ چاہے کہ یوں کر لیا جائے، طبیعت تقاضا کرے کہ اس میں عزت ہے، ناموری ہے، شہرت ہے، ایسا کر لیا جائے، مگر انسان دیکھے کہ اس میں میرا اللہ ناراض ہوگا، لہٰذا ان ساری خواہشوں کو روک لینا اور ان ساری خواہشات سے اپنے آپ کو روک لینا اور پوری کی پوری زندگی کو اللہ کے امر کی روک کے مطابق چلانا، یہ دراصل صبر ہے۔ تو فرمایا کہ لوگوں میری عبادت بھی کرو اور زندگی کو نمونہ صبر بنا لو۔ تو فرمایا پھر اللہ سے مدد مانگو، یعنی اشارہ اس امر کی طرف ہے کہ ان بندوں پر میری مدد کیوں نہ اترے گی کہ جن کے خاص لمحے میری نماز سے معمور ہیں اور جن کی پوری زندگی میرے امر کے تابع ہو کر صبر کی آئینہ دار بن گئی۔ نماز اور صبر کی جن کی زندگی آئینہ دار بن گئی ہے ان پر میری مدد ہوگی۔ اور یہ بھی فرمایا کہ جب کوئی مصیبت اور تکلیف آ جائے تو ایک تو صبر کیا کرو کہ صبر کے ذریعے سے مدد اللہ کی مانگنی ہے، اور نماز پڑھا کرو۔ تو جب کوئی مصیبت تکلیف آئے تو نفل پڑھا کرو۔ نصیحت یہ، جب کوئی مصیبت تکلیف آ جائے تو نفل پڑھا کرو۔ وہ نفلی عبادت، وہ نماز، اور اس کے ساتھ صبر، ہائے ہائے نہیں، شکوہ گناہ نہیں ہونا، اللہ کی بارگاہ میں شاکی نہیں ہونا، صبر کرنا ہے اور نماز پر زور دینا ہے اور پھر اللہ سے مدد مانگنا ہے۔ یہ طریقہ ہے، اللہ پاک کی مدد آسانی سے نصیب ہوتی۔ نماز اور صبر یہ میری مدد کا ذریعہ ہیں،
اور یہ جو طریقہ میں نے بتایا نماز کا، صبر کی حالت میں نماز پڑھنے کا، فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ ہے بڑی گراں اور بھاری بات کہ انسان اپنے آپ کو صابر بھی بنائے اور حالت صبر میں اپنا تعلق اللہ کے ساتھ عبادت والا جوڑ لے، سجدہ و عبادت کا تعلق جوڑے اور صبر پر قائم رہے۔ فرمایا اس طرح نماز پڑھنا ہے بڑی گراں اور بھاری بات، مگر الا علی الخاشعین، جو لوگ اللہ کے حضور عاجز بن جاتے ہیں ان پر بھاری نہیں رہتی، ان کے لیے ہلکی ہو جاتی ہے۔ خشوع جن کے دلوں میں آ جاتا ہے، یعنی جن کے دل محبت الہی سے خستہ ہو جاتے ہیں اور خشیت الہی سے شکستہ ہو جاتے ہیں، ان محبت کی خستگی اور خشیت کی شکستگی جن دلوں کو نصیب ہو جاتی ہے، ان کے لیے نماز تکلیف کی حالت میں ادا کرنا گراں اور مشکل نہیں رہتی، بلکہ وہ نماز اتنی لذت دیتی ہے، وہ راحت دیتی ہے، وہ کیف و سرور دیتی ہے، وہ فرحت و انبساط دیتی ہے کہ خالی نماز کے 2 سجدے ادا ہونے سے تکلیف ہی بھول جاتی ہے، مصیبت بھول جاتی ہے۔ وہ گرانی جو تکلیف کے باعث طبیعت پر آئی تھی، وہ پریشانی جو اس مصیبت اور مشقت کے باعث طبیعت میں آئی تھی، بندہ نماز میں آیا تھا کہ مدد مانگے تھا، مگر نماز پڑھی اور اللہ کی قربت نصیب ہوئی اور پردہ دوری کا اٹھا اور دل خدا کی محبت میں خستہ ہو گیا، دل خدا کی خشیت میں شکستہ ہو گیا، اس تعلق نے وہ کیفیت پیدا کر دی کہ نہ مصیبت یاد رہی نہ وہ ماحول یاد رہا۔ وہ پھر کیا بات یاد رہتی، تو پھر بندہ وہ مصیبت ہی بھول جاتا ہے۔ فرمایا جو خاشعین ہیں، خشوع والے ہیں، ان کے لیے گرانی نہیں رہتی۔ اور یہ خشوع والے ہیں کون؟ 14واں حکم یہ دیا کہ یہ خشوع کن کو، آپ کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ ایسی خشیت، ایسی محبت اور ایسا خشوع کس طرح نصیب ہوتا ہے اور کن خوش نصیبوں کو نصیب ہوتا ہے؟ اللہ پاک نے سوال کا ساتھ ہی جواب دے دیا کہ اگر تم پوچھو کہ وہ خشوع والے کون لوگ ہیں، وہ محبت و خشیت والے، وہ عاجزی والے لوگ کون ہیں اور انہیں کس طرح یہ عاجزی کی کیفیت نصیب ہوتی ہے؟ فرمایا اس کا بھی ایک ہی طریقہ ہے، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو ہر وقت اللہ کی ملاقات کے طالب رہتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو یقین رکھتے ہیں، امید رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں اس بات کا کہ بس چند دنوں کی بات ہے اللہ سے ملاقات ہونے والی ہے، جن کا دھیان اس دنیا میں رہنے پر نہیں ہوتا بلکہ دنیا سے چلے جانے پر ہوتا ہے، اس دنیا کی لذت و آرام پر نہیں ہوتا، اس دنیا کے عیش و آرام اور راحت و سکون پر نہیں ہوتا، بلکہ ان کی نظر اس لمحے پر جمی اور گڑی رہتی ہے کہ کب وہ لمحہ آئے گا کہ پردہ اٹھے گا اور مولا کی ملاقات ہوگی۔ تو جن کا دھیان اللہ کے روز ملاقات پر رہتا ہے، اس لمحے وصال محبوب پر رہتا ہے، فرمایا انہی کے دلوں کو خشوع نصیب ہوتا ہے، کیونکہ اس ملاقات کی خواہش ان کے دل میں محبت اور خستگی کا چشمہ کھول دیتی ہے، اور پتھروں جیسے سخت دل بھی کیوں نہ ہو وہ پھوٹ جاتے ہیں، وہ پھوٹ جاتے ہیں، ان کے اندر خستگی آ جاتی، خشیت آ جاتی۔ کیوں؟ وہ جو ملاقات کا تصور ہے وہ دلوں کی سختی کو توڑ دیتا ہے۔ آپ خود سوچ لیں، اللہ پاک نے یہاں خشوع کا راستہ تصور ملاقات بیان کی، ایک خاص بات ہے اہل علم، خشوع کا راستہ تصور ملاقات۔ صوفیاء کرام اور مشائخ اعظام تصوف میں مراقبے سجیسٹ کرتے ہیں، اور مراقبوں میں کچھ نہیں ہوتا سوائے تصورات کی۔ یہ میں ضمن بتا دوں، بعض لوگ جو یعنی سطحی علم رکھتے ہیں اور گہرائی میں نہیں جاتے، وہ یہ خیال کرتے ہیں یہ مراقبے کیا ہیں، یہ تصورات کیا ہیں۔ بھئی یہ تصور یعنی صوفیاء تلقین کرتے ہیں کہ مراقبہ کرو قیامت کے دن کا، اللہ کے حضور پیش ہونے کا مراقبہ کرو، قبر کی شام کا مراقبہ کرو۔ آپ سمجھ گئے نا بات کا؟ تو یہ اپنی حقیقت کا مراقبے صوفیاء کرام تصوف کے مراقبے ہوتے ہیں۔ تو بعض آپ سمجھتے ہیں یہ بدعت ہیں یا ناجائز چیزیں ہیں یا یہ من گھڑت ہیں، بے سود چیزیں، نہیں، بے سود نہیں ہیں، یہ ناسمجھی کی باتیں ہیں۔ جنہوں نے ایسی چیزیں تلقین کی ہیں وہ ہم سے زیادہ دین کو سمجھنے والے تھے۔ یہ تصور کہاں سے نکلا؟ قرآن مجید کی اس نص فرما الذین یظنون انہم ملاقو ربہم۔ اس وقت تو ملاقات ہو نہیں رہی، اس وقت تو ملاقات ہو رہی، تو جو کام مستقبل میں ہونے والا ہو وہ اگر آج کرنے کو کہا جائے تو اسے کیا کہیں گے؟ وہ اسی کو تصور کہتے ہیں۔ وہ تصور اور مراقبہ ہے، یعنی یقین رکھتے ہیں
اور ایک ہے خالی یقین تو ہے مگر دھیان نہیں. نہیں، جب یقین کے ساتھ دھیان مل جاتا ہے تو وہ تصور میں بدل جاتا ہے. تو مطلب یہ ہے اگر لوگوں خشوع چاہو اور قلب میں محبت و خشیت کی خاص کیفیت چاہو، اس کا طریقہ کیا ہے؟ یظنون انہم ملاقو ربہم. تو پھر اس یقین کو دھیان اور تصور میں بدل لو کہ وہ لمحہ آنے والا ہے جب ملاقات ہو جائے گی. جب سیدنا اویس کرنی سے حضرت سیدنا عمر فاروق اور سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملاقات کے لیے آئے، مجلس ہو گئی، تو تھوڑی دیر کے بعد اویس کرنی خود عرض کرنے لگے ان کو کہ اب ہم دعا کریں، آپ تشریف لے جائیں کہ اب ان قریب ایک بڑا دن آنے والا ہے جس میں ملاقات ہونے والی ہے، میں قیامت کی تیاری کر لوں. ویسے کرنی فرمانے لگے بس بڑی باتیں ہو گئی ہیں بھائی عمر، اے بھائی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب آپ جائیں، قیامت قریب ہے اور اس میں ایک بڑی ملاقات ہونے والی ہے، میں اس ملاقات کی تیاری کر لوں. ہائے ہائے، جن کو محبوب سے ملاقات کی امید ہوتی ہے وہ ملاقات کی تیاری کرتے ہیں. وہ ملاقات کی آج جو شادیاں جب ہوتی ہیں نا تو 5-6 گھنٹوں کے لیے دلہنوں کو لے جاتے ہیں بیوٹی پارلر کے پاس، دلہن کو بیوٹی پارلر کے پاس لے جاتے ہیں. اور مجھے کسی نے یہ بھی بتایا اگلے دن کہ آج کل دلہے بھی بیوٹی پارلر کے پاس جاتے. انا للہ و انا الیہ راجعون. مجھے معلوم نہیں تھا، پتہ نہیں غلط ہے یا صحیح بات ہے، آپ جوان لوگ بہتر جانتے ہوں گے. ہمارے زمانے میں تو بیوٹی پارلر ہوتے ہی نہیں تھے. تو یہ سارا کیا ہے؟ ایک تصور ہے، ناجائز ہو یا جائز ہو، میں اس میں نہیں جا رہا، میں آپ کو تصور سمجھا رہا ہوں. عمل جائز ہے یا ناجائز ہے، اس میں اسراف ہے یا تبذیر ہے یا حد سے گزر جانے کی بات ہے، وہ معاملہ جدا ہے. مگر جو بیسک کنسیپٹ اس کے پیچھے کار فرما ہے، یہ تیاری ہے ملاقات کی. یہ کیا ہے؟ یہ تیاری ہے ایک ملاقات کی. ارے لوگوں سوچو، یہ دنیا کی ملاقات ہے دو دوستوں میں جو ہو رہی ہے، اس کی تیاری پر کتنا وقت اور کتنا سرمایہ خرچ کرتے ہو. کبھی یہ بھی سوچا کہ مرنے کے بعد اس محبوب حقیقی کی ملاقات کا لمحہ آ رہا ہے، جنہیں اس کی ملاقات کا یقین ہو جائے ان کی تو ساری زندگی تیاری میں بیت جاتی ہے، ان کی ساری زندگی تیاری میں بیت جاتی، اور وہ اسی سوچ سے فارغ نہیں ہوتے کہ ملاقات کا وقت گھڑی آنے والی ہے، میں اس کی تیاری کر لوں. فرمایا یہ خشوع انہی کو نصیب ہوتا ہے جن کا دھیان اس ملاقات پہ رہتا ہے. یہ تعلیم دے کر فرمایا وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور وہ یہ دھیان میں رکھتے ہیں کہ وہ سب پلٹ کر اللہ کی طرف جانے والے ہیں. اور 15واں اور آخری حکم جو اس مقام پر دیا گیا وہ یہ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا. اس قیامت کے دن سے ڈرو جس دن کوئی جان کسی دوسرے کی طرف سے کچھ بدلہ نہ دے سکے گی. وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور نہ اس کی طرف سے کسی بھی ایسے شخص کی سفارش اور شفاعت قبول کی جائے گی جس کو اللہ نے اذن نہ دے رکھا ہو. یہ بات میں نے تفسیراً اور ایضاحاً سمجھا دی، کیونکہ آگے جا بجا قرآن مجید میں آئے گا کہ اللہ کے حضور اس کے مقبول بندے شفاعت بھی کریں گے، اور اللہ پاک شفاعت کا اذن بھی دے گا، شفاعت کا اذن بھی دے گا. سو اشکال اور ابہام اور التباس دور کرنے کے لیے میں نے آپ کو سمجھا دیا. فرمایا قیامت کا دن وہ دن ہوگا، کیونکہ اس سے مغالطہ لگ جاتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں فرمایا وَلَا يُقْبَلُ مِنَّا شَفَاعَةٌ، کہ اس دن کوئی شفاعت اور سفارش قبول نہیں کی جائے گی. اس سے ایک اعتقادی مغالطہ بعض لوگوں کو لگتا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید قیامت کے دن کوئی شفاعت نہیں، اور شفاعت کا عقیدہ رکھنا بھی معاذ اللہ قرآن کے خلاف. یہ جہالت ہے اور قرآن کو نہ سمجھنا ہے. قرآن مجید میں درجنوں آیات کریمہ ہیں جہاں قرآن مجید میں شفاعت کا اللہ پاک نے اذن دیا اور اہل اذن شفاعت کریں گے اور اس کا اثبات ہے، اور درجنوں آیات ہیں جہاں ایسا بیان ہے. تو دونوں کو ملا کے سامنے رکھیں تو مفہوم واضح ہو جاتا ہے، اور وہ یہ کہ دراصل کسی ایسے شخص کی شفاعت اور سفارش قبول نہیں کی جائے گی جو اللہ پاک کی طرف سے معزون نہیں ہوا، جس کو اللہ نے شفاعت کا اذن نہیں دیا تھا. یا یہ کہ کافروں اور مشرکوں اور غیر مسلموں کے حق میں اور مجرموں کے حق میں کوئی شفاعت قبول نہیں ہوگی، چونکہ شفاعت کا استحقاق اہل ایمان کے لیے. وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ اس کی طرف سے جان چھڑانے کے لیے کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا، یعنی رشوت بھی نہیں ہوگی، معاوضہ بھی نہیں ہوگا، فدیہ بھی نہیں ہوگا، ایسی ناجائز سفارش بھی نہیں ہوگی.
وہ تمام ذریعے جن سے انسان دنیا میں کام نکال لیتا ہے، فرمایا دراصل جن سے دنیا میں کام ناجائز کام نکالتے رہتے ہو جن طریقوں سے، وہ ناجائز طریقے بند ہوں گے، وہاں صرف جائز صورتیں ہوں گی۔ ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی امر الہی اور حکم الہی کے خلاف ان کی کوئی امداد کر سکے گا اور نہ امداد کی جائے گی۔ قیامت کے اس دن سے ڈرو۔ اس مقام پر 15 احکام اور تعلیمات کا ذکر ہے جن کا ہم نے آج بیان کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں انہیں سمجھنے اور ان پر کاملاً عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔